مرکاز یعنی توجہ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے شمع بینی اور آئینہ بینی کی جاتی ہے، اس کا سلوک سے کیا تعلق ہے؟ اس کا سلوک سے بس اتنا تعلق ہے کہ ہم کسی بھی ایک چیز پر توجہ کر کے اپنی توجہ کا مرکز بنانا چاہتے ہیں اس کو، یعنی کہ اپنے خیالات فاسدہ جو بھٹک رہے ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ لانا ہوتا ہے، یکسو کرنا ہوتا ہے اپنے دماغ کو، اور موم بتی کی آگ دیکھ کر اس کو ہم ان تمام خیالات فاسدہ کو دفع کرنا چاہتے ہیں اور اس کو یکسو کرنا چاہتے ہیں اپنے دماغ کو۔ اب اس کے لیے دو باتیں ہیں کہ آپ چراغ پہ کریں، آپ موم بتی پہ کریں، آپ سورج پہ کریں، آپ پانی پہ کریں، آپ مرشد کے خیال تصور کر کے اس پہ کریں، آئی سمجھ بات، یا آپ نماز میں کھڑے ہو کر اس میں اللہ پر کریں، سب کا مقصد ایک ہی ہے، وہ کیا کہ دماغ کا یکسو کرنا، توجہ کا ایک اس پر مرکوز کرنا، کیونکہ کائنات کی جو وہ ہے پیدائش وہ ایک نقطہ ہے، یہ نقطہ پھیلا تھا جو کائنات بنی ہے، تو ہم جب اس نقطے پر آتے ہیں یعنی کہ اپنی توجہ کو ایک نقطے پہ چھوٹے سے مرکوز کرتے ہیں، چھوٹی جگہ پہ لاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم پوری کائنات کو سمیٹ کر ایک جگہ کرنا چاہتے ہیں، آئی نا سمجھ بات؟ اچھا، جب ہمارا توجہ یکسو ہو جاتی ہے اور ایک ہو جاتی ہے، ایک جگہ آ جاتی ہے، تو اس کی ایک ریڈنگ شروع ہو جاتی ہے، ہمارے دماغ کی ریڈنگ ہے، جیسے ہارٹ ریڈنگ ہوتی ہے ایسے ہی مائنڈ ریڈنگ بھی ہے، ایک سے لے کے 5 تک ہے یہ۔ ہم میں مشکل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 3-4 سے زیادہ کسی کی نہیں ہوگی ریڈنگ۔ ایک سے جب مائنس میں جاتا ہے آدمی تو ڈیپ میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ نیند میں چلا جاتا ہے، کومے میں چلا جاتا ہے، جیسے کہ اگر یہ مائنس ہو جائے تو کوما ہو جاتا ہے، ایک میں رہتا ہے تو غنودگی میں رہتا ہے، جب ایک سے ذرا سا گرتا ہے تو بے خبر ہو جاتا ہے یہ۔ اچھا، انسان کا دماغ صرف اور صرف ایک لمحے کے لیے سوتا ہے، یہ سوتا نہیں ہے، یہ ایک لمحہ ہوتا ہے بس اس پر، جس میں یہ ڈپ جاتا ہے یعنی کہ مائنس میں جاتا ہے، اور پھر یہ اٹھتا ہے واپس، پھر اس کی ریڈنگ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ایک پہ جب آتا ہے تو یہ خوابوں میں چلنے لگتا ہے، پھر جاگ جاتا ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اس ریڈنگ کو کنٹرول کرنے کا نام شمع بینی یا ہپنوٹزم ہے، آگے سمجھ میں بات؟ اچھا، جب ہم 5 سے اوپر جاتے ہیں تو ہم میں جنون پیدا ہو جاتا ہے، اور 7 پر پاگل ہو جاتے ہیں، پھر ہم وہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا، اس کو بھائی پاگل لے چلو، یہ دماغ کی ریڈنگ بڑھنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں بھائی اکثر وظیفہ کر لیا، پاگل ہو گیا، یہ اس کو موکل نے پاگل کر دیا، کوئی جن موکل پاگل نہیں کرتا، وہ جن موکل پاگل نہیں کر رہا ہوتا، وہ رٹ رہا ہوتا ہے نا، جو اس کے دماغ کی ریڈنگ بڑھ رہی ہوتی ہے، اس سے کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے اس کی، وہ 5 سے اوپر جانے لگتا ہے، پھر جب 5 سے اوپر 6 پہ جاتا ہے نا تو اس کے ذہن میں بلبلے بننے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بلبلے جو ہوتے ہیں اس کو مختلف چیزوں کی شکل میں نظر آنے لگتے ہیں، آئی سمجھ میں بات؟ اور دماغ ایک دم رطوبت پیدا کرنے لگتا ہے، اس کی بالکل مثال ایسے کہ جیسے کوئی تمہارے سامنے املی کھائے یا کھٹی چیز کھائے تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے منہ میں، جبکہ تم تو نہیں کھا رہے، لیکن تم سوچ رہے ہو اس کی املی کی کھٹاس کو، تو تمہاری زبان کام کرنا شروع کر دیتی ہے،
یہی حال وظیفے کے دوران دماغ کا ہوتا ہے. پھر رجت اسی کو رجت کہتے ہیں کہ وہ اس کی دماغ کی ریڈنگ جو ہے وہ 5 سے اوپر جاتی ہے، 6 پہ پہنچ جاتی ہے، 6:30 پہ پہنچ جاتی ہے، پھر 7 پہ پہنچ جاتی ہے. پھر وہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے، اچھلنے کودنے لگتا ہے، پتھر مارنے لگتا ہے. کہیں اس کو جن نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہیں اس کو بھوت نظر آ رہے ہوتے ہیں، کوئی کہیں نہیں نظر آ رہا ہوتا، اس کے اندر ہی ہوتا ہے سب کچھ. پھر ان کو لے جاؤ، اس کو شاک لگواؤ، وہ شاک یوں لگاتے ہیں کہ اس کو مائنس کرتے ہیں، ریڈنگ کو کنٹرول کر کے مائنس پہ لاتے ہیں، تو اس کو 5 سے نیچے گراتے ہیں. تو جب 5 سے نیچے گراتے ہیں تھوڑا غنودگی میں آ جاتا ہے وہ، اور وہ سارے جن بھی دکھنا بند ہو جاتے ہیں اس کو. یہ واردات جو ہو رہی ہوتی ہے یہ بھی ہوتا ہے، ہیں یہ اس کیفیت میں جو بولتے ہیں واردات. یہی بات ہے، ایک واردات کی اور یہ پاگل پن کی، دونوں باتوں کو ذرا تفریق کرنا. آگے سمجھ بات. روحانیت میں اس کا علاج کیا ہے؟ کس کا؟ یہ اس پاگل بن کا. روحانیت میں اس کا علاج بھی توجہ ہے، اور اس کے دماغ کی تحریک کو بند کرنا، ختم کرنا، اس کو تسکین میں لانا. پہلے تحلیل میں لاؤ، پھر تسکین میں لاؤ، توجہ سے ہی ہوگا. وہ توجہ سے ہوگا. اچھا، اسی لیے ایسا کلام پڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ کہ جو تحلیل پیدا کر دے. اللہ نے بعض کلام میں تحلیل و تسکین کا تذکرہ کیا ہے نا، جیسے کہ لا یفلح، ہم اس کو فلاح نہیں دیں گے، یہ تحلیل ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ ہاں، سورہ یونس کی آیت قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. کیا معنی ہوئے؟ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر، جب ڈالا موسیٰ پر تو کہا کیا تم کیا لے کر آئے؟ فإن اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ اس کو ان قریب باطل کر دے گا. فإن اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ جو ہے نا فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ہے نا، تحلیل کا علم عمل ہے، پورا عمل تحلیل کا ہے. کسی کو ختم کر دینے کا، تحلیل کر دینے کا. ہاں، یہ آیت تحلیل ہے. اس لیے فساد جب دماغ میں پیدا ہو، تحریک آ جائے تو یہ بہت کام کرتی ہے. اچھا، جادو کو کیوں کاٹتی ہے؟ کہ جادو ایک تحریک ہے. آئی نا سمجھ بات؟ تو قرآن کی آیتوں میں بھی یہ مزاج ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس میں ہے اس میں بھی تحلیل ہے، اور اس میں تسکین ہے آگے پہلی والی آیت میں. ہاں، اسی طرح ثم انزل علیکم من بعد الغم، اس میں بھی تسکین ہے. آگے نا سمجھ بات؟ ہاں، تو مقصد کہنے کا یہی ہے، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں ان چیزوں کے، لیکن کچھ دنوں میں سمجھ میں آتی ہے جا کے. تو اس کے ذریعے پھر ہم اس کے پاگل پن کا، جادو کا اچھا اثرات کیوں کرتے ہیں، اس سے آصیب کیوں دفع ہوتا ہے. آصیب بھی ایک تحریک لاتا ہے، اس کو ہم تسکین سے یا تحلیل سے توڑ دیتے ہیں. ہاں، تو وہ بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اس پر ایسے ہوتی ہے عجیب و غریب حرکات، سکنات میں لگ جاتا ہے. اچھا، ہاں، ان کا سوال عرض کروں جنہوں کیے گا کہ اگر ذات ظہور کرے تو وہ کسی بھی انداز میں کوئی شخص اگر دیکھ رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے اور کسی کا وجود بھی دیکھ رہا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اصل میں اس میں دو باتیں ہیں، صدق بھی ہے اور کذب بھی ہے. اچھا، صدق کس کو ہے؟ صدق اس کو ہے جو تمام مرحلے طے کرتا ہوا آ رہا ہے، اور کذب اس کو ہے جس پہ وارد ہو جائے ایک دم. اچھا، اب جب واردات ہوئی تو اس کی کیا حالت ہوئی؟ کیونکہ واردات میں 3 حالتیں ہوتی ہیں.
یا تو جل جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. تینوں کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. اللہ نے موسیٰ سے کہا ہم تمہیں دیدار نہیں کرائیں گے اپنا. جب حضرت موسیٰ نے بہت ضد کری اور بہت وہ کری تو کہا اچھا پھر دیکھو ہم اس پہاڑ پہ تجلی کریں گے, ہے نا. تو جاؤ اور لے آؤ بنی اسرائیل کو. تو انہوں نے اپنے ہاں سے 70 ایسے لوگ چنے جو عالم, فاضل اور بہت سمجھدار قسم کے, صاحب تقویٰ, صاحب ذوق, صاحب ریاضت تھے. اب اس میں 2 گروہ ہو گئے, ایک نبی کا اور ایک صالحین کا. اس وقت کے وہ صالحین میں سے تھے, آ گئے. اب جب آئے اور حضرت موسیٰ نے آنے کے بعد دعا فرمائی تو ایک تجلی ہوئی بس خالی. پہاڑ کا کیا ہوا تھا؟ جل گیا تھا, یعنی کہ پتھر تھا تو جل گیا تھا. نبی تھے بے ہوش ہو گئے تھے, اور بشر تھا مر گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ساری باتوں میں مقصد یہ ہوا کہ نبی عام آدمی نہیں ہوتا. نبی کو یہ نہیں کہہ جا سکتے ہمارے جیسا ہے, تمہارے جیسے تو مر گئے تھے سارے. ان سے تو اچھے ہی تھے وہ. ہاں, تو یہ 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. آئی سمجھ بات, ایک دم ہونے والے میں تو باقی جو ایک پروسیس سے گزرتا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے. یعنی ہوتا ہے جس کیفیت میں بھی ہوتا ہے. بالکل وہی بات آ گئی نا, وہی تو کہہ رہا ہوں. اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی کیفیت نہ ہو اس پر تو پھر اس کا مطلب شیطان آیا تھا, کیونکہ وہ بھی اپنے جلوے دکھاتا ہے کہیں کہیں.